محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی چوتھی تاریخ ہے اور چوتھا دن میں آپ حضرات کی بارگاہ میں برادران امامیہ یعنی امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے دوستوں کے اہتمام سے میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم ایک منعم ہے، نعمت دینے والی ہستی ہے، مہربان ہے. جو بھی اس کی مخلوق ہے اس پہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے. اس سب خاصیتیں اس کی ذات کے ساتھ ہیں. موجودات میں سے انسان پروردگار عالم کی اشرف مخلوق ہے. تمام مخلوقات سے یہ مخلوق جو ہے یہ بہت شریف ہے، باعظمت ہے، اور اس میں جو توانائیاں پوشیدہ ہیں کسی مخلوق میں اتنی توانائیاں نہیں ہیں جو اس مخلوق میں ہیں. لیکن ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان، عمومی طریقے سے ہم خود کو گم کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ جسم، یہ گوشت، یہ ہڈیاں ہم ہیں. حالانکہ یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ پوست، یہ کھال، یہ ہم نہیں ہیں. ہم ایک کوئی اور خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کا جسم نہیں پڑھتا، پڑھتے آپ ہیں لیکن آپ نہیں پڑھتے. یہ آپ کا علم، یہ علم جو ہے آپ کے پاس جا رہا ہے، وہ آپ ہو، وہ آپ کوئی اور چیز ہو. یہ جسم، یہ ہڈیاں، یہ کھال یہ نہیں ہے، بلکہ انسان ایک، عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک نوری مخلوق ہے. ایک نوری مخلوق ہے جس کو جسم اس کے پاس ایک سواری کی حیثیت ہے، اصل جسم نہیں ہے. یہ جسم اس کی ایک سواری کی حیثیت ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی فعالیت، اپنے کام وہ انجام دیتا ہے. تو اب پروردگار عالم مخاطب ہے انسان سے، اس انسان سے جس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ انسان جو ایمان لائے ہو. ایک بہت اچھی صفت سے پروردگار عالم مخاطب ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ فقط تمہارے لیے نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے تھے ان پہ بھی روزے فرض تھے. فلسفہ اور اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور تقوی کے درجے پہ فائز ہو جاؤ. یہ ہدف نہائی اور مقصد اصلی تمہارے لیے یہ ہے.
تو میں تو پہلے دن سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم کچھ صفات سے اپنی اپنی معانی لیتے ہیں. صفتوں سے ہم کیونکہ مادی لوگ ہیں نا، اور یہ جسمانی لوگ ہیں اور خود کو ایک جسم سمجھتے ہیں. تو جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم زیادہ تر اس جسم کے لحاظ سے ہی اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں اور اپنا فائدہ بھی جسمانی لحاظ سے سمجھتے ہیں. لیکن جو اصل میں ہوں وہ اس کی طرف میں متوجہ ہی نہیں ہوں. وہ جو میں ہوں، جو جس کے پاس علم جاتا ہے، جس کے پاس سمجھ جاتی ہے، جس کے پاس فکر جاتی ہے، میں اصل وہ ہوں. اس کے پاس تمام چیزیں وہ جاتی ہیں. تو یہ تمہارا جسم ہے، اس جس کا حال یہ دیکھ لو. اس کو جتنا تم اس کو لفٹ دو گے اتنا تم کو تنگ کرے گا. اس کی خواہش ہے جتنا آپ اس کو لفٹ دو اتنا ہی آپ کو تنگ کرے گا، اور جتنا اس کو تنگ کرو اتنا ہی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ ہے قانون، ایسے ہی. بس آپ ملاحظہ کریں کہ اسے منہ ہے، اس کو اچھے کھانے کی عادت دے دو تو پھر یہ دال اس کو پسند نہیں آئے گی. ہم اپنی زندگی آپ بتائیں، ہم پیاز روٹی کھاتے تھے، ہم کو کوئی برا محسوس نہیں ہوتا تھا، دیہات میں زندگی گزارتے تھے. لیکن اسی منہ اگر اچھا کھانا کھلانا شروع کر دو تو میں مذاق میں تو دوستوں میں کہتا ہوں، جب جاتے ہیں باہر تو اچھا کھانا کھلاتے ہیں. میں نے کہا یار تم لوگ ایسا کھانا کھلاتے ہو، اب ہم گھر جائیں گے ہم کو اپنی اچھی گھر کی روٹی اچھی نہیں لگے گی. تو اس منہ کو اگر آپ اچھا کھلانا شروع کر دو تو پھر اس کا مزہ خراب ہو جائے گا. معمولی چیز پہ یہ راضی نہیں ہوئے گا. کوئی اچھا ہی دو، اور یہ کیا بنایا، دال بنا دی، سبزی بنا دی، یا کوئی نہیں، چٹنی پہ بھی گزارا نہیں کر سکتا. لیکن اگر لفٹ نہ دو تو سوکھی روٹی بھی کھا جائے گا، اور کوئی عجب نہیں ہے اس کو، کوئی یعنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئے گی. مولا علی علیہ السلام کے لیے آپ سوکھی روٹی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منہ کو لفٹ نہیں دیتے ہیں، اس کو اتنی حیثیت نہیں دیتے. اب عرض کرو، آپ اگر نرم بستر پہ سونے پہ اس جسم کو عادت کر دیں، سخت جگہ پہ سوئے گا ہی نہیں، نیند نہیں آئے گی اس کو. بہت اچھے ہوا میں، اے سی میں، اس میں سلاؤ اس کو، تو عرض کر رہا ہوں کہ خالی پوری ہوا جو عام نیچرل ہے اس میں اس کو نیند بھی نہیں آئے گی. تو جتنا اس کو آپ لفٹ دو گے اتنا یہ آپ کو تنگ کرے گا. یہ کہتے ہیں ایسے کہ شہری آدمی دیہات میں لے جاؤ اس کو، وہ شہری آدمی پیاس سے بھی مر جائے گا، دھوپ بھی مر جائے گا. لیکن دیہاتی آدمی نہ پیاس سے مرے گا نہ دھوپ سے مرے گا. وہ دھوپ میں ہے کام ہے اس کا، پیاس میں ہے اس کا کام ہے. شہری نازک ہو جاتا ہے. مطلق طریقے سے آپ جنرلی اگر آپ سوچیں کہ اس سائنسی دور نے بہت خدمت کی ہے، سائنس کے نئے انسان کی بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہے. ہم اسکول میں ہوتے تھے پہاڑے یاد کرتے تھے، میرے خیال میں اب تو پہاڑے یاد کوئی نہیں کرتا ہوگا. ہاں کرتے ہوں گے. کمپیوٹر ہے، لگایا، حساب کیا، یہ کیا، وہ حساب کتاب سب ایسے ہو جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے اسی شہر حیدرآباد میں مثلا ہم پیادہ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، کوئی سواری بھی نہیں ہوتی تھی تو پرواہ نہیں تھی. اب تو یہاں سے گلی سے نکل کے روڈ پہ پہنچنے کے لیے سواری چاہیے. یعنی سہولتیں مہیا ہو گئی ہمارے پاس. جب سہولتیں مہیا ہو گئی تو اس جسم میں وہ جو توانائیاں یا دفاع یا برداشت کی قوت تھی وہ نہیں رہی. تو جتنا اس کو عرض کرو جسم کو تنگ کرو گے تو اتنا اس کو تمہارے کنٹرول میں آئے گا، تو اتنا تم کو تنگ نہیں کرے گا. تو ایک سختیاں دے کے جب بھی کوئی عرض کرو کوئی کام ہوتا ہے تو سختیاں دے کے، اب ایکسرسائز دیکھیں آپ کے، یہ کرکٹ دیکھیں کتنی سخت ایکسرسائز کرتے ہیں، فوج دیکھیں کتنے عرض کرو کہ
مشکل کاموں سے ان کو گزارتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام دیں۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جسم کو مشکلات دینا جو ہے، اس کی وجہ سے ایک جسم جو ہے زحمتیں برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور خود تم میں ایک خودی جس کی وجہ سے جسم پہ تم کنٹرول کر سکو اور خود وہ لذتیں لے سکو، وہ تمہارا ایک طریقہ بدل جاتا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پروردگار عالم نے نعمت نازل کی ہے، نعمت نازل آپ کو خلق کیا ہے، آپ کو خلق کرنے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تمام مخلوقات سے ایک اشرف مخلوق، ایک مختار مخلوق، اپنے ارادے کے مخلوق، اب کو خود کو بنانے والی مخلوق، خود کو بگاڑنے والی مخلوق، یعنی یہ تمہاری باتیں تمہارے اختیار میں ہیں، چاہو بناؤ بگاڑو جو بھی کرو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو پروردگار عالم عرض کر رہا ہوں فرما رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ تھے ان پہ بھی روزے فرض، لعلکم تتقون، تم ایک صاحب تقوی اور اس درجے پہ پہنچ جاؤ کہ تم کو متقی کہا جا سکے، تم کو اس دنیا میں تم کہیں پھسل نہ سکو۔ بہرحال یہ تو پروردگار عالم کا ارشاد تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ شعبان میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نقل ہے مولا علی علیہ السلام سے ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم، یہ دن ان ماہ شعبان ہی تھا، ایک دن معین نہیں کیا، ایک دن ہم سے انہوں نے خطاب کیا، فقال ایھا الناس، خطاب کیا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ پیغمبر نے خطاب میں لفظ انسان لیا ہے، ایھا الناس، اے انسانوں۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ کس کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ وہ انسان اس سے مخاطب ہے، یہ انسان ہی یہ باتیں سن سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں یہ کان ہے، یہ سنتا ہے، یہ ہاتھ نہیں سنتا ہے، یہ عضو خاص ہے، یہ آواز آتی ہے اور پھر یہ زبان بھی وہ ہو جو آپ کے پاس اس کو، اس زبان سے آپ کا ذہن بھی آشنا ہو، وہ زبان کا بولنا اور وہ بولنا ذہن آپ کا آشنائی ہو تو پھر جا کے مطلب کو کیچ کرتا ہے، ورنہ ذہن آپ کا اس مطلب کو کیچ نہیں کرتا ہے۔ تو لفظ بھی زبان کی بھی آشنائی ہو، یہاں سے بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ خطابات، اب میرے ساتھ ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ ابھی دیکھیں، ابھی اگر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کا ذہن کہیں اور جگہ ہو تو آپ میری بات نہیں سنیں گے، لیکن ذہن آپ کا، توجہ آپ کی میری طرف ہو تو آپ میری بات سنیں گے۔ بے شک۔ تو مسلم طریقے سے ذہن متوجہ ہو، تو خطاب انسان سے ہے۔ تو انسان جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے، یعنی تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے تمہارے پاس۔
کیا پہنچنے والا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ پہنچنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں آپ کی خدمت میں پھر بھی عرض کر دوں، یہ جہان پورے کا پورا اللہ کا ہے، اس کی گھڑیاں اللہ کی ہیں، اس کے دن اللہ کے ہیں، اس کی جگہ اللہ کی ہے، اس کے مہینے اللہ کے ہیں، اس کے سال اللہ کے ہیں۔ کوئی ایک عرض کر رہا ہوں کہ مخصوص کر دو کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ کہتا کہ مثلا ماہ رمضان اللہ کا ہے، مگر ماہ شعبان اللہ کا نہیں ہے، مگر ماہ رجب اللہ کا نہیں ہے، مگر ماہ سفر اللہ کا نہیں ہے، سب اللہ کے مہینے ہیں۔ لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نے کبھی توجہ اس طرح دیا؟ میں پہلے بھی پہلی تاریخ بھی عرض کر چکا تھا، یہ لفظ موسم، مثلا گندم کاشت کرنے کا موسم، ایک شروع کا موسم ہے، ایک آخر کا موسم ہے۔ شروع میں دو گے تو کاشت بھلی ہوگی، اس میں دیر کرو گے تو کاشت خراب ہو گیا۔ تو یہ کیا؟ یہ موسم کا ہے۔ اب یہ آپ کاشتکار لوگ جانتے ہیں کہ یہ گندم کاشت کرنے کا موسم کیا ہے۔ مثلا یہ چاول کاشت کرنے کا موسم کیا ہے۔ تو ہر چیز اپنے موسم میں بنتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نماز صبح کا ٹائم ہے، صبح کا نماز کا ٹائم ہے، یعنی وہ موسم ہے نماز پڑھنے کا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی یہی موسم ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اول وقت، آخر وقت۔ وہ اول وقت جس طرح کاشت میں دیکھا، یہ شروع میں کاشت کرو تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، دیر سے کاشت تو ہو گئی لیکن وہ نتیجہ نہیں ملے واہ گا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی وہ نتیجہ جو آپ چاہتے ہو وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ شروع میں جو کاشت کیا ہے وہ موسم میں اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ اول وقت آخر وقت جو آپ سنتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ شہر اللہ جو رمضان کو، ماہ رمضان کو کہا گیا ہے، ایک خاص موسم ہے، ایک خاص موسم ہے۔ اس کی بنیاد پہ پروردگار عالم اس کو کہتا ہے شہر اللہ۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے۔ قد اقبل، اللہ کا مہینہ، اچھا، بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ برکت کی معنی سمجھ میں آئی؟ ابھی تو مثال سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ موسم میں اس کو کاشت کرو گے تو اس کے برکات اپنے موسم سے ہٹ کے کرو گے تو اس وقت نکلا، لیکن ہوئے گا کچھ نہیں۔ تو یہ برکات ہیں، یعنی یہ موسم ہے اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے ربط رکھنے کا۔ تو یہ نا شہر اللہ بالبرکت، پھر ہوا انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرات۔ اب ان کے بعد میں تفصیل کروں گا، اب ایک لسٹ فقط یہ کہ بسم اللہ۔ اس کے آپ کی طرف پیش کر دوں، پھر کل اس کے متعلق جو کچھ آرائزیں پھر کروں گا۔ شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب خود ہی بتا دیں گے کیا معنی ہے افضل الشہور؟ تمام مہینوں سے افضل ہے، یعنی یہ موسم ہے اللہ سے لو لگانے کا۔ یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہم نہیں عزم کر سکتے، یہ خود خدا جانتا ہے، ورنہ یہ ہم کہہ دیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم موسم ہے۔ میں تو ایسا آدمی ہوں، کھولتا ہوں آنکھ دیکھو سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مجھے اور تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کاشتکار سے پوچھو گے وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ گندم کاشت کا موسم ہے۔
ورنہ میں آپ تو دیکھیں سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، آج بھی دن ہے، کل بھی دن ہے، پرسوں دن ہے، لیکن آج کا سورج موسم ہے، آج کا دن موسم ہے، کل کا نہیں ہے موسم. تو موسم میں جب تک تو یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، یعنی موسم ہے. یہ خود اللہ بتا رہا ہے، یہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ اللہ بتاتا ہے. خوب پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں. بسم اللہ. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے ایام کیا تمام ایام سے افضل ہے. وَاللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے. ورنہ کوئی نہیں، سب اللہ کی ہیں، یہ نظر میں رکھے آپ. اور ساتھ میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں موسم کو ملا ہے، یہ موسم کو ملا ہے. افضل اس رابطے سے لو لگانے، ورنہ اللہ کے ساتھ ہر وقت لو لگاؤ، لیکن یہ خاص موسم ہے، یہ خاص موسم ہے. یہ ایام، یہ لیالی، یہ راتیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، گھڑی کہتے تھوڑے سے وقت کو، تھوڑے گھڑی وقت. ساعاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی گھڑیاں تمام گھڑی سے، یعنی مانا لے لے اس کا یہ آلے کا جو ٹائم بتائے، یہ نہیں، بلکہ ایک گھڑی، ایک چھوٹا تھوڑا وقت جو ہے. خوب ایک بہت بڑی مزے کی بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہر، وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اس بات پہ غور کریں گے تھوڑا سا، اس میں زحمت دوں آپ کو، پھر دوسری باتیں بعد میں عرض کروں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو انوائٹ کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی مہمانی کی طرف. سبحان اللہ. بھائی بغیر دعوت کے کہیں پہنچ جاؤ، خوار ہوتے ہو نا، لیکن پروردگار عالم تم کو اس مہینے میں دعوت دیتا ہے اپنی ضیافت کے لیے. اچھا ابھی آپ آگا کیسر، اگر آپ دعوت ہماری کرو گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو توقع بھی یہ ہوئے گی کہ آپ ہم کو کیا کھلائیں گے. یہی ہے نا، کھلائیں گے پلائیں گے، دعوت تو یہی ہے نا. تو جب ضیافتیں ہوتی ہے تو کھانے پینے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. اگر دعوت دو آپ ہم کو بھئی ہمارے پاس دعوت ہے تمہاری، تو دعوت کی معنی ادھر سے دعوت، ادھر بلاوا ہی ہے، دعوت بلاوا ہے. بلاوا آیا ادھر سے ذہن میں قسم قسم کے مینو، قسم قسم کے غذائیں، ہمارے پاس یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ لسٹ بناتے ہیں. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بے شک. ٹھیک. لیکن ماہ مبارک رمضان میں تو کیا میری طرف متوجہ یا نہیں؟ کیا دعیتم الی ضیافت اللہ، تم کو بلایا گیا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی دعوت. بلاوا ہے، دعوت ہے، انوائٹ ہے. وہ کس کی طرف؟ اب آپ اپنی طرف سوچو بیٹھ کے، یہ کیسا بلاوا ہے، اس میں روٹی بند، پانی بند، کھانا بند، پینا بند، شربت بند. غلطی کی آپ نے غلطی کی. کیا غلطی کی؟ آپ نے خیال کیا کہ آپ کا جسم مہمان ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ آپ نے خود کو نہیں پہچانا کہ تم جسم نہیں ہو، تم جسم کے علاوہ ایک کوئی اور حیثیت ہو. سبحان اللہ. اس کو نہ تمہارے جسم کو. اب تم جو ہو اولیت دیتے ہو اپنے جسم کو، اور اس وجہ سے تمہارا منہ پانی ہوتا ہے جسمانی خیاداؤں کی وجہ سے.
روحانی غذاؤں کی طرف تم متوجہ ہوتے ہی نہیں ہو، تو دسترخوان الہی پہ تم جب بیٹھتے ہو تو پروردگار عالم کے دسترخوان پہ جب ہو تو تمہاری روح کی عرض کر رہا ہوں کہ جو غذائیں ہیں وہ تم کو ملیں گی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ توجہ یا نہیں؟ تو پھر دہی تو اب یہ تم بغیر نہیں، ابھی اگر آپ کو کوئی دنیا کا آدمی بلا لے، آپ کو دعوت دے دے، تو آپ میرے خیال میں کارڈ دنیا کو دکھاؤ گے کہ مجھے پریزیڈنٹ نے بلایا ہے، مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہے، دکھاتے پھرو تو یہ دیکھو 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 بڑے فخر سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود کو بڑا کہاں سمجھتے ہو؟ آپ کہتے ہو یہ دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ یہ وہ تمہیں کوئی دعوت دے دے تو تم بہت بڑے آدمی بن جاتے ہو، لیکن اگر تم اتنے بے پرواہ ہو کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ دعوت الہی ہو، تو تم پر جب اللہ کی دعوت تمہیں آ جائے تو اب تم یہ فخر کرو، تمہیں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے دعوت دی ہے اس مہینے میں۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں عرض کر رہا ہوں کہ ایام افضل ایام، لیال افضل ایام، ساعات افضل، ودعیتم فی الازیات وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، تم اہل ہو گئے ہو اس مہینے میں کہ کرامت الہی کو حاصل کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرامت الہی کون سی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمہارے پاس آئے گی، کرامت الہی تمہارے آ جائے گی اس مہینے میں۔ اب یہ نہیں کہو کہ کوئی روٹی یہ وہ نہیں، بلکہ یہ انسان اہل کرامت بن جاتا ہے یہ اس دعوت میں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بچہ ہے اچھا نہیں ہے، بچہ ہے اچھا نہیں ہے آپ کا، نہ خلف ہے، لیکن اگر خلف ہے بہت اچھا بچہ ہے، خلف جس کو نام کہتے ہیں نا، خلف خلف یہ تو آپ کا سے اس کی تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں صحیح۔ اچھا یہ جب خلف ہوتا ہے تب سوتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کے ہر عرض کر رہا ہوں چلنا بیٹھنا سونا سب آپ کو پسند ہے، حتیٰ سو رہا ہے جا کے چوم لیتے ہو، اتنا پیار آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا خلف اور اچھا بچہ ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ تو جب تم یہ کرامت الہی حاصل کر لیتے ہو ماہ رمضان میں، اللہ کی طرف انفاسکم فیہ تسبیح ہے۔ اب یہ تم جو سانس لیتے ہو نا، یہ تمہاری سانس نہیں ہے، کیا ہے؟ تسبیح۔ کیا ہے؟ تسبیح۔ یہ بیٹھ بتاؤں گا بعد میں کیسے تسبیح ہے۔ یہ تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، یعنی تم یہ سانس کے لیے ذریعے جو ابھی جو سو کے جو سانس لے رہے ہو، بیٹھ کے جو سانس لے رہے ہو، یہ تمہارے سانس لینا کیا ہے؟ تسبیح۔ تسبیح۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهَا عِبَادَةٌ، سو رہے ہو تب بھی کیا ہے؟ عبادت میں ہو۔ سونے میں ہوتا ہے یا جاگنے میں ہوتا ہے؟ چاہے سوتے ہو چاہے جاگتے ہو، وہ چیزیں جو روزے کو توڑتی ہے قصد قربت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رات تک ان کو انجام نہ دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ روزے کی معنی میں ہے۔ تو آپ سوتے ہوئے بھی روزے میں ہو، جاگتے ہوئے بھی روزے میں ہو، کیونکہ رو رو عبادت میں ہو، حال عبادت میں ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حال عبادت میں ہو تم، کیونکہ وہ تم سوتے ہوئے تب کیے ہوئے ہو، وہ قصد تمہارے ساتھ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب جاگ رہے ہو تب بھی، چل رہے ہو تب بھی عبادت، سو رہے ہو تب بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں ذرا بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
अमलुकुम फीहे मकबूल, ये तुम्हारा अमाल जो इबादतें अंजाम देते हो ये तुम्हारी मकबूल है परवरदिगार आलम के पास। व दुआउकुम फीहे मुस्तजाब, सुभान अल्लाह। और इस महीने में जो तुम दुआएं करते हो वो मकबूल है बारगाह परवरदिगार आलम है। ये तो और भी है, मेरे ख्याल में काफ़ी है यहाँ तक। इसमें फिर दूसरा खुतबे का हिस्सा इंशाअल्लाह फिर कल अर्ज करेंगे कुछ इनकी तफसील के साथ। हाँ जी हाँ, बेहतर। ठीक है, अर्ज कर रहा हूँ। बहरहाल एक बात आप समझ लें कि इस महीने में अल्लाह के मेहमान हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको दावत दी है, सुभान अल्लाह। दस्तरख्वान इलाही पे आप बैठे हुए हैं। अब ये दस्तरख्वान इलाही से आप अल्लाह की दावत पे जाओ तो वो चीज़ जो उसकी हैसियत के मुताबिक हो उसके पास जाए। अब मतलब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास दावत, मैं दाल रोटी के तवक्को रखेंगे। अब मसलन तुम्हारे पास आए कैसर के पास तो देखेंगे तो बड़ा माल मिलेगा हमको। हाँ, मसलन शब्बीर भाई के पास जाए तो मसलन ऐसा ही तवक्को है। तो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी इंसानियत को परवरदिगार आलम ने दावत दी है। तो उस रूह में जो अजमतें चाहिए वो अजमतें फीड करे परवरदिगार। सुभान अल्लाह। तो तुम इस किस्म के हो जाओ, परवरदिगार आलम तुमको दावत दिए, अल्लाह के मेहमान हो। परवरदिगार आलम हमको तौफीक इनायत फरमाए कि उसने हमको बुलाया है। वाह वाह, ये भी करम नवाजी की है, उसने बुलाया है। वाह, और नहीं बुलाए तो बेशक। सुभान अल्लाह। ये अहले बना हमको कि हमको दावत दी है। पैगंबर ने फरमाया, अली फरमा रहे हैं, पैगंबर ने खुतबा दिया कि तुमको दावत दी गई है और तुम्हें बड़ी करामत, बड़ी इज्जत और ये तुम्हें दी गई है। लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे इस जिस्म को बुलाया गया है, बल्कि तुम्हारी रूह को यहाँ दावत दी गई है। अल्लाह के मेहमान हो उसमें। अब तुम्हारे जब ये हाथ में हो तो तुम्हारा सोना इबादत, बैठना इबादत, सांस लेना इबादत, सुभान अल्लाह। हमारी बातें करना ये इस किस्म का महीना है। मौला हमें तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह कि इसके फैज़ से हम मुस्तजाब होकर अर्ज कर रहा हूँ कि एक अच्छे भले इंसान बन जाए। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी बातें सुनी। आप बरादरान का करम नवाजी आ गए। अर्ज कर रहा हूँ कि कुरैशी साहब और अबड़ो साहब के आप लोगों ने जहमत की कि अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से दोस्तों तक बात पहुँचा सकूँ जो मेरी कोई अच्छी बातें नहीं है। बहरहाल मैं हर एक का शुक्रगुजार हूँ। मौला तौफीक दे आपको।